ایک بار اور بطحا سے فلسطین آ، راستہ دیکھتی ہے مسجد اقصیٰ تیرا۔ اللہ کا کلام پکار پکار کے یہ کہتا رہا، اے ایمان والو، لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، یہود و نصارہ سے دوستیاں نہ کرنا، ان کو یار نہ بنانا، یہ تمہارے کچھ نہیں لگتے۔ یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، آپس میں سب ایک دوسرے کے لگتے ہیں، ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، تمہارے کچھ نہیں لگتے۔ تم ان کے لیے جو کرنا چاہو کر کے دیکھ لو، یہ تمہارے سے راضی نہیں ہوں گے۔ آپ نے وہ آیت نہیں سنی، لن ترضی عنک الیہود ولا النصارى حتی تتبع ملتہم؟ قرآن نے بتا دیا تھا کہ تم جو چاہو ان کے لیے کر لو، یہ تمہارے سے راضی نہیں ہوں گے۔ تم اپنی قوم کو بیچنا چاہو بیچ لو، اپنی عزتیں بیچنا چاہو بیچ لو، عزتیں بیچ کے دیکھ لی، قوم کو بیچ کے دیکھ لیا، سب کچھ کر کے دیکھ لیا، لیکن قرآن نے جو بتایا تھا وہ حق اور سچ ثابت ہوا۔ یہود و نصارہ کسی کے کچھ نہیں لگتے۔ فلسطین کے اندر جو انہوں نے تباہی مچائی وہ دیکھ لیں، اور آپ انہی سے ترقی کی امید رکھتے تھے، انہی کو رہبر اور رہنما مانتے تھے، اور ان کو ترقی یافتہ سمجھتے تھے، اور یہی پوری دنیا کو درس دیتے تھے امن امن کا، اور انہی کے یہ راگ سن کے ہماری قوم ہمیں کہتی تھی کہ اسلام امن کا درس دیتا ہے۔ مدتوں بیٹھا رہا تیرے ہنگامہ عشرت میں روشنی کی جستجو کر رہا تھا ظلمت میں ان سے ترقی کی امید لگائے بیٹھے تھے، ان سے امیدیں وابستہ تھی کہ یہ سب کچھ کریں گے۔ آج پتہ چلا یہی تمہارے سب سے بڑے دشمن ہیں، اور کن سے مدد کی امید لگائے بیٹھے ہو؟ اگر مسلمانوں کا درد رکھنے والے ہو، اگر اسلام کا درد رکھنے والے ہو، تو کن سے توقع مدد کی لگائے بیٹھے ہو؟ اقبال نے بڑی خوبصورت بات کی تھی، زور بازو آزما شکوہ نہ کر صیاد سے، کہ قفس ٹوٹے نہیں کبھی فریاد سے۔ اگر آج وہ مجاہدین اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں کی حفاظت کے لیے نکلے ہیں تو بہت بڑی بات ہے۔ آج اگر وہ مسجد اقصیٰ کی حفاظت کے لیے نکلے ہیں تو ان کو دونوں ہاتھوں سے سلام ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ ان کی مدد کو یہ نہیں آئیں گے، یہ جو اسلامی ممالک اتنے زیادہ ہیں، اگرچہ ان کے پاس قوت ہے، اگرچہ ان کے پاس طاقت ہے، اس طاقت کا کیا کرنا ہو اگر قوت فرعون کی در پردہ مرید ہے قوم کے حق میں لعنت وہ کلیم اللہ ہی۔ قوم کے حق میں کیا فائدہ مند ہے ایسی طاقت اور قوت؟ اگر یہ مدد کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، لیکن اگر قوت جو ہے وہ در پردہ فرعون کی مرید ہو جائے تو کیسے مدد کرے؟ آج سعودیہ کے پاس کیا کیا نہیں ہے، بتائیں، وہ مدد کر سکتے ہیں لیکن پھر بھی نہیں کر رہے۔ وہ بڑی خوبصورت بات کی تھی کسی نے، پڑھتا ہوں تو کہتی ہے یہ خالق کی کتاب، مثل یہودی ہیں یہ سعودی بھی عذاب، اس قوم کے بارے کیا لکھوں فراز، کعبے کی کمائی سے جو پیتے ہیں شراب۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ لوگ جانتے نہیں ہیں فلسطین میں کیا ہو رہا ہے؟ سب کچھ جانتے ہیں، جان بوجھ کے خاموش ہوئے بیٹھے ہیں۔ اگر آپ آواز نہیں بلند کر سکتے تو ان لوگوں کی آواز بنیں، ان لوگوں کے ساتھ جڑیں جو آواز بلند کر رہے ہیں۔ یہ نہ ہو ان لوگوں کی طرح ہو کے بیٹھ جائیں جو کہیں اگر باغ امت میں فصل خزاں ہے تو خوش ہیں کہ اپنا چمن گل فشاں ہے۔ ان کی طرح نہ ہو جائیں جو کہتے ہیں کہ بھئی ہمارے گھر روٹی پانی آ رہا ہے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، ہمیں تو سکون کی زندگی نصیب ہے نا۔ یہ یاد رکھیں یہ سکون پھر 4 دن کا ہے۔ ایک تو عقبہ میں سوال ہوگا اس بارے کہ تم نے اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کیوں نہ کی، اور ایک تو یہ بھی خیال کریں ہمسایوں کے گھر اگر آگ لگی ہو تو وہ آگ بڑی جلد اپنے گھر تک بھی آ پہنچتی ہے۔